بنگلہ دیش یہ سارا کا سارا ہندوستان تھا. تو آج کتنے ہیں؟ 60 کروڑ مسلمان ہیں. چند عرب کشتیوں میں آئے تھے، مگر وہ جس قوت ایمانی کو لے کر آئے تھے وہ نبی کریم علیہ السلام کی دی ہوئی اور صحابہ سے سیکھی ہوئی تھی. ملک کے اندر انقلاب پیدا کر دیا. کوئی برادری ہندوستان کی ایسی نہیں ہے جس کے اندر ہندو ہے تو مسلمان نہ ہو. میں آج ہی ایک صاحب سے دلی میں آتے ہوئے ہوائی اڈے بات کر رہا تھا. وہ واگنو ہیں، کشمیری. مجھے ایک چیز کی ضرورت تھی، میں نے ان سے کہا کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے. تو میں سوچنے لگا کہ دیکھیے یہ واگنو ہندو بھی ہے مسلمان بھی ہے. ہسپتال ہے دلی کے اندر، اس کا سب سے بڑا جو شوگر کا ڈاکٹر ہے اس کا نام مسٹر واگنو ہے، اور یہ بھی واگنو ہے. اس کا مطلب ہے ایک ہی برادری. یہ صرف واگنو ہی نہیں، کشمیر کے اندر تو برہمن ہندو بھی ہے، برہمن مسلمان بھی ہے. اور باقی ہندوستان کے اندر بھائی گجرات میں دیکھو پٹیل ہندو بھی ہے مسلمان بھی ہے، گوجر ہے، ٹھاکر ہے، راجپوت ہے، تیاگی ہے. کوئی برادری ایسی نہیں ہے جس کے اندر ہندو ہے تو مسلمان بھی ہے. میرے بھائی یہ معاشرہ ہے، اور اصلاح معاشرے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو فرمایا ہے اس کو زندگی کے اندر اتارو، اپنے اولاد کی فکر کرو. میں نے جو روایت پڑھی تھی حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کسی آدمی کا پیر اللہ کے سامنے سے یعنی حساب دینے سے آگے نہیں بڑھے گا جب تک 5 سوال نہ ہو جائے. سب سے پہلا سوال ہوگا، بتا ہم نے تجھے زندگی دی تھی 25 سال کی، 30 سال کی، 50 سال کی، 70 سال کی، 80 سال کی، 90، 100 سال کی. ہماری دی ہوئی زندگی کو کہاں لگایا؟ ایک ایک پائی کا حساب ہو جائے گا، کیا 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 نہیں کیا. اگر اسلام کے خلاف کیا تو کیوں کیا؟ بتا آج ہمیں. نہیں کیا اسلام کے مطابق تو کیوں نہیں کیا؟ ہمیں جواب دو. دوسری چیز، اس جیون کے اندر سب سے قیمتی وقت جوانی کا ہے، جب آدمی اپنی آنکھ سے روزانہ جنازے اٹھتے ہوئے دیکھتا ہے، کبھی اپنی موت کا خیال بھی نہیں آتا. دوسرا سوال، بتا جوانی ہماری دی ہوئی تھی، تو ماں کے پیٹ سے جوان پیدا نہیں ہوا تھا.
جب پیدا ہوا تھا تو اس حال میں تھا کہ اگر کوئی کن انگلی رکھ دیتا تو تیری جان نکل جاتی، اور جوان ہو کے پہاڑ سے ٹکر لینے کی بات کرتا ہے۔ یہ بتا ہماری دی ہوئی جوانی کا کوئی ہے؟ اور اگر جوانی کو کسی خوش نصیب انسان نے اللہ کے لیے لگا لیا تو فرماتے ہیں کہ وہ 7 آدمی جو میدان محشر میں جب سورج 1 میل کے فاصلے کے اوپر ہوگا، اس وقت اللہ کی رحمت کے سائے میں جو 7 آدمی ہوں گے ان میں ایک وہ جوان بھی ہے، فرمایا شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ جوان جس جوان نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت کی نظر کر دی۔ چلو یہ تو گزر گیا، کیا 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 نہیں کیا۔ اب 2 سوال ہو گئے مال کے اندر، یہ بتاؤ ایک ایک پیسہ حلال کمایا حرام کمایا، کہاں سے کمایا؟ چلو ہو گیا، اب یہ بتاؤ کہاں خرچ کیا؟ میں نے آدمی کی اپنی زندگی کے بارے میں تو آپ کو بہت کچھ سنایا، اپنی اور اپنی اولاد کی زندگی اسے کیسی گزارنی چاہیے۔ لیکن کوئی اللہ کے نبی نے فرمایا کسی آدمی کا پیر بڑھے گا نہیں جب تک جواب نہیں دینے گا۔ یہ بتا کہاں کہاں سے کمایا؟ ایک ایک پائی، اگر ایک پیسہ بھی کہیں حرام ہے اللہ کے سامنے چھپ نہیں سکتا۔ پھر کمائی تو اب شادی بیاہ کے اندر آدمی خرچ کرتا ہے 50 لاکھ 60 لاکھ 70 لاکھ 1 کروڑ روپیہ، یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کمایا ہے میں خرچ کر رہا ہوں، اسے لگتا ہی نہیں کبھی حساب۔ اللہ کے قدم بڑھ نہیں سکتا جب تک حساب کہاں کہاں خرچ کیا۔ تو ماں کے پیٹ سے تو لے کر نہیں آیا تھا، یہ تو ہمارا انعام ہے کہ دوسرا آدمی کھڑے ہو کر کے صبح سے شام تک بھیک مانگتا ہے اور ہم نے تجھے کروڑوں کا مالک بنا دیا، تو ہماری دی ہوئی دولت تھی۔ ہم نے جس طرح کمانے کے لیے کیا طریقہ ہے بتایا تھا، خرچ کیسے ہوگا یہ بھی بتایا تھا۔ اور آدمی جھوٹ بول نہیں سکتا، مگر ایسے بھی سورما ہوں گے جو کہیں گے کہ اے اللہ میں تو بڑا دودھ کا دھلا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ بہت چبڑ چبڑ بولتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، وہ جو دنیا میں کرتے تھے ہاتھ بتانے لگے گا، بولنے لگے گا کہ اے اللہ تیرے فرشتوں نے جو لکھا ہے نامہ اعمال وہ صحیح ہے یہ جھوٹا ہے، مجھ سے اس نے یہ ظلم کرایا تھا، مجھ سے حرام کموایا تھا، مجھ سے حرام خرچ کرایا تھا۔ پیر کہیں گے کہ ہمیں لے کر کے گیا تھا، ہم کو حکم دیا تھا، ہم لے کر کے گئے تھے قتل کرنے کے لیے، ظلم کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد اس کی زبان کو کھول دیا جائے گا تو قرآن کہتا ہے پھر اپنے ہاتھ پیر سے کہے گا لم شہدتم علینا، ارے بدنصیب پیٹ، تجھی کو بھرنے کے لیے تو حرام کمایا تھا، آج تم میرے ہی خلاف گواہی دینے لگا۔ تو ہاتھ پیر آنکھ نہ کہیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس اللہ نے ہر چیز کو حکم دیا اور زبان دی اور کہا کہ بولو، اس نے ہم سے کہا بولو، اب بولنے لگے۔ میرے بھائی وہ آدمی جو ایمان اور یقین اور ہر وقت اپنے سامنے اپنے حساب و کتاب کو رکھتا ہے رات اور دن کہ مجھے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، وہی کامیاب ہے۔ اور جو حساب کے دن کو بھول گیا، چاہے اس کو اللہ نے امتحان کے لیے کتنی ہی دولت دے دی ہے،
وہ ناکام ہے جو بھول گیا، کامیاب ہوئی ہے جو رات اور دن یاد رکھتا ہے۔ قرآن میں فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس خوش نصیب کے ہاتھ میں نام ہے عمل دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، مارے خوشی کے دیوانہ ہوگا، جو ملے گا کہ آؤ آؤ کیا کھڑے ہوئے دیکھتے ہو، اقرأوا کتابیہ، میرے ہاتھ میں ویسے ہی تھوڑے ہی دائیں ہاتھ میں ملا ہے، ذرا پڑھ کے تو دیکھ اس میں لکھا کیا ہے۔ یہ کہے گا جانتا ہے کیوں دائیں ہاتھ میں ملا، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں تو رات دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہر وقت یقین رکھتا تھا، غافل نہ ہو، موت ہے اور موت کے بعد حساب دینا ہی دینا ہے۔ وہی آدمی کامیاب ہے، اور جو بھول گیا وہ ناکام ہے۔ جس کے بائیں ہاتھ میں ہے وہ کیا کہے گا، یا لیتنی لموت کتابی ولم ادری ما حسابیہ، میں نے تو کبھی دنیا میں خیال میں نہیں حساب و کتاب کیا ہے۔ مولوی لوگ کہا کرتے تھے، میں کہہ رہا ارے یہ تو پاگل ہے، بچنے دو انہیں۔ میرے بھائی، اصلاح معاشرہ کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالی نبی کریم علیہ السلام جن لوگوں نے حج کیا ہے انہوں نے دیکھا ہوا کہ مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی کا روضہ اطہر ہے، اس کے پیچھے اصحاب صفہ کی جگہ ہے، اور بالکل اس سے لگا ہوا ایک دروازہ ہے باہر جانے کا، اس دروازے کا نام ہے باب النساء، عورتوں کا دروازہ۔ زمانے نبوت میں یہ دروازہ اتنے پیچھے نہیں تھا بلکہ اس سے آگے تھا۔ روضہ اطہر مسجد سے باہر تھا، بعد میں مسجد کے اندر داخل ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں عورتیں چونکہ آخر میں کھڑے ہوں گی، اس لیے میں عورتوں کے لیے اس دروازے کو خاص کر دوں، اس دروازے سے کوئی مرد نہ آئے گا نہ جائے گا، یہ دروازہ صرف عورتوں کے لیے تاکہ اختلاط نہ ہو دروازوں کے اوپر مرد اور عورت کا۔ مگر آپ نے حکم نہیں دیا، لیکن آپ نے یہ بات حضرت عمر اور ابن عمر ان کے جو بیٹے تھے ان کے سامنے کہی، انہوں نے سنا تھا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ باپ اور بیٹے جب تک زندہ رہے اس دروازے سے نہ حرم کے اندر آئے نہ حرم سے باہر گئے۔ یہ سب کیوں ہے؟ شرم و حیا امت کے بچیوں کے اندر، عورتوں میں اللہ کا نبی پیدا کرنا چاہتا ہے، اور صحابہ عورتوں کے اندر اللہ کے نبی نے اس حیا کو پیدا فرمایا تھا۔ اور دیکھیے بھائی، اگر امام سے کچھ غلطی ہو جائے تو پیچھے جو مرد کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ مان لیجیے عورتیں بھی کھڑی ہیں اور مرد سب کے سب سوتے رہ گئے، انہیں پتہ ہی نہیں کیا غلطی ہوئی۔ عورتوں کو پتہ چلا کہ امام سے یہ غلطی ہوئی، اللہ کے نبی نے فرمایا انما التصفیق للنساء، عورت زبان سے سبحان اللہ بھی نہیں کہے گی، اللہ اکبر بھی نہیں کہے گی، صوت العورت عورت، عورت کی آواز بھی عورت ہے تو وہ کیا کرے گی؟ تالی بجائے گی۔
تاکہ کوئی اجنبی مرد اس کی آواز بھی نہ سنے. ہو سکتا ہے کہ اسی سے فتنہ پیدا ہو جائے. نہ تنہا عشق از دیدار خیزت، بسا کی دولت از گفتار خیزت. دیکھنے ہی سے نہیں، عشق کی آگ کبھی آواز سے بھی لگ جاتی ہے. اللہ کا نبی اسی کو فرماتا ہے نہیں، آواز سبحان اللہ بھی کہنے کی اجازت نہیں، اللہ اکبر بھی کہنے کی اجازت نہیں. تو کیا ہے؟ تالی بجاؤ. اب دیکھیے فقہا کیا کہتے ہیں، تالی بجانے کے اندر بھی تو سر ہے، اس میں بھی تو ترنم ہے. قوالی میں کیا ہوتا ہے؟ تالی تو بجتی ہے. فقہا کیا کہتے ہیں، عورت سیدھے ہاتھ پر ہاتھ نہیں مارے گی، الٹے ہاتھ پر ہاتھ مارے گی. یہ ہے اسلام. مسلمان کہاں ہے؟ کوئی جانتا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی تعلیم کیا ہے، اور جو جائز ناجائز حلال اور حرام جانتا تھا یہ پتا تو نے اس پر عمل کتنا کیا ہے. مولوی بہت زیادہ جانتا ہے، اس سے سوال بھی بڑا لمبا ہوگا. عام آدمی کم جانتا ہے، اس سے کم سوال ہوگا. لیکن جتنا جانتا تھا یہ بتا، جب جانتا تھا تو اپنے علم پر عمل کتنا کیا. میرے بھائی ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. ملک کے حالات تو جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. یہ ضروری تھا کہ میں اس سلسلے میں آپ سے کچھ بات کرتا، لیکن ان چیزوں کے لیے نہ ہماری مسجدیں ہیں نہ ہمارے مدرسے ہیں. مسجد اور مدرسہ تو صرف اور صرف مذہبی چیزیں ہیں، یا تو ہم صرف مذہبی بات ہی کرتے ہیں، اس کا کوئی تعلق ان حالات سے نہیں ہے. اس لیے میں نے آپ کے سامنے، باوجود ہے کہ میرے لیے بولنا بھی مشکل ہے، میں نے آپ کے سامنے آپ کا جو موضوع تھا اس کے متعلق میں نے کچھ بات کہی. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جتنا علم دیا ہے اس کے اوپر عمل کرو، اور جب کسی چیز کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ گناہ ہے، مومن کا فرض ہے کہ اس سے اپنے آپ کو بچائے. اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے جس کسی کو بھی، قومیں ہوں یا آدمی ہوئے کہ جس کسی کو پکڑا ہے تو گناہ کی وجہ سے پکڑا ہے. اللہ کی پکڑ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے کسی کام کے کرنے سے پہلے اگر جانتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو اور عمل کرو. اگر نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو. اگر وہ گناہ ہے اپنی زندگی کو اللہ کے سے خوف کھاتے ہوئے بچو. بس آج کا موضوع یہی تھا، اور میں اپنی اس بات کو ختم کرتا ہوں. میں دعا کرتا ہوں اللہم انا نشہدک انت اللہ لا الہ الا انت انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على سيدنا عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اے اللہ ہم سب حاضرین کو ہمارے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما. آمین. اے پروردگار ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. آمین. اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دے. آمین. اے پروردگار ہمیں رزق حلال عطا فرما. آمین. اور ہر حرام سے ہماری حفاظت فرما. آمین.
ہمیں اور ہمارے بچوں کو بچیوں کو عفت و پاک دامنی عطا فرما، آمین، حیاء ایمانی عطا فرما، آمین، اے پروردگار اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی اتباع کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ آپ حفاظت نہیں فرمائیں گے تو ہم گناہوں سے محفوظ نہیں رہ پائیں گے۔ اے اللہ ہم پر کرم فرما، اے پروردگار ہماری آبادیوں پر رحم فرما، آمین، ہمارے بچوں پر کرم فرما، آمین، ہمارے آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرما، آمین، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ آمین، اے اللہ ہمارے ملک میں سب بسنے والوں کے دلوں میں پیار و محبت اور الفت کو پیدا فرما، آمین، جیسے ہم گاؤں در گاؤں ہزاروں سال سے پیار و محبت کے ساتھ رہتے چلے آئے ہیں۔ اے اللہ ہماری اس پرانی تاریخ کو زندہ و جاوید فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ نفرت کے بازار کو گرم کر رہے ہیں اے اللہ انہیں خائب و خاسر فرما دے، ذلیل و رسوا فرما دے، ان کی کمر کو توڑ دے، انہیں ذلیل و خوار فرما دے، اور اے اللہ امن و امان اور پیار و محبت کی فضا کو پھر گرم فرما دے۔ اے پروردگار جب وقت آئے ہمارا تو حسن خاتمہ میسر فرما، اور میدان محشر میں نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت میسر فرما اور اپنی جنت میں جگہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا